تو آج میں اپنے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہی ہوں دوپہر کے کھانے سے۔ تو یہاں میں نے مزیدار سی چکن کڑھائی بنائی اور ساتھ ہی ساتھ میں گرم کر رہی تھی بچے کے لیے دودھ۔ اور یہاں دیکھیں میں نے بڑی مزیدار سی کڑھائی بنائی تھی، چکن کڑھائی، کیونکہ آج کل بس چکن سبھی بہت شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں نے اچھے سے اس کو ساری چیزوں کو اپنے کو صاف ستھرا کر کے آرگنائز کر کے ان کو اچھے سے صفائی کی یہاں سے۔ تو میں نے ہر ایک چیز کو کوشش کی ہے کہ اچھی طرح سے اس کو سنبھال کے اور صاف ستھرا کر کے اور سجا کے رکھوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنے کچن کو کتنے اچھے طریقے سے آرگنائز کیا ہے۔ اور یہاں دیکھیں اتنے سارے میرے کپڑے دھونے والے تھے، تو میں نے سوچا دوپہر کا کھانا پہلے بنایا اور یہاں پہ میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے صاف ستھرا کیا۔ اور پھر میں نے سوچا مشین لگاتے ہیں، کیونکہ کپڑے کافی جمع ہو رہے تھے، تو میں نے پھر مشین لگا لی، کیونکہ دوپہر کو جب لائٹ آتی ہے تو تبھی مشین لگائی، کیونکہ آج کل صبح صبح کپڑے دھونا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہو گیا تو پھر اگر آپ صبح صبح کپڑے دھوتے ہو تو یہ ٹھنڈ لگنے کی بھی ڈر ہوتا ہے۔ اور یہاں میں نے دیکھے مشین لگائی ہوئی تھی، اور یہ اگلا کلپ ہے جو کہ میں نے اب کپڑے دھو چکی تھی۔ تو میں نے 1-1.5 گھنٹے میں کپڑے دھوئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لائٹ ہماری صرف 1-1.5 گھنٹے ہی آتی ہے۔ اور یہاں میں نے سارا صفائی وغیرہ بھی کی، بیسن دھویا، نیچے اپنے سارے جو پودوں کو پانی ڈالا وہاں سے صفائی کی، اور یہاں پہ واش بیسن بھی میں نے اچھے سے کلین کیا، اس کو بھی اچھے سے دھویا، اور واش روم وغیرہ یہ سب چیزیں میں نے اچھے سے ساتھ ہی ساتھ میں دھو لیتی ہوں۔ جب میں کپڑے دھوتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جب میں اس ایریے میں آؤں تو میں اپنا سارا کام وہ فنش کر لوں۔ یہاں میں نے واش روم وغیرہ بھی دھو لیا، اور یہاں میرے تھوڑے سے برتن تھے، کیونکہ ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا تھا تو اس کے تھوڑے سے برتن تھے، تو میں نے سوچا جب تک میرے مشین کا ہو جاتا ہے، چکر ہوتا ہے، تب تک میں یہ تھوڑے سے برتن دھو لیتی ہوں۔ تو مشین کا بس ایک ہی پھیر رہ گیا تھا، باقی کپڑے میرے دھل چکے تھے، تو میں نے سوچا یہ میں ساتھ ہی ساتھ برتن دھو لیتی ہوں۔ تو بس میں اپنا کام کوشش کرتی ہوں اسی طرح سے فٹافٹ کروں۔ اور باقی یہ ہے کہ کام تو ہمارے ہوتے ہی رہتے ہیں، کاموں کا برڈن ہمیں اتنا زیادہ اپنے دماغ کے اوپر نہیں چڑھانا چاہیے۔ اگر آپ کام پلاننگ سے کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں جلدی، تو آپ کے کام فٹافٹ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو تھوڑی ٹھنڈک ہو گئی ہے، تو صبح کوشش کیجئے کہ آپ کپڑے نہ دھوئیں، تاکہ اگر آپ کو کچھ بھی ٹھنڈ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر بعد میں ظاہری بات ہے ہم عورتوں کو ہی سارے گھر کے کام کرنا پڑتے ہیں، اور اگر ہمیں ہی کچھ مسئلہ ہو جائے تو بعد میں گھر سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کپڑوں کو دوپہر کو دھونے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کپڑے دھونے کے بعد تھوڑی دیر دھوپ آپ ضرور سیکیں۔ اس طرح سے باڈی آپ کی بہت زیادہ ریلیکس بھی ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہو جائے گا کہ آپ کو کپڑے دھونے کے بعد ٹھنڈ وغیرہ کا بھی ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے تو ہوتا ہے ٹھنڈ وغیرہ لگ جاتی ہے، تو اس لیے میں کپڑے جب بھی دھوتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ دوپہر کو، اب سردی آ گئی ہے تو دوپہر کو دھوؤں۔ اور بس تھوڑے سے برتن تھے اور میں نے فٹافٹ سے برتن بھی دھوئے اور کپڑے بھی دھوئے۔ تو اس طرح سے کھانا تو میں نے پہلے ریڈی کر لیا تھا، تو میرے کافی کام وہ نپٹ گیا۔ تو رات کو کوشش کرتی ہوں برتن بھی دھوؤں، کپڑے بھی جو ہوتے ہیں پریس وغیرہ کرنے والے وہ بھی میں کر لیتی ہوں، اور صفائی وغیرہ بھی میں کر کے سوتی ہوں، تاکہ صبح کو آپ کا اتنا بکھیر نہیں ہوتا۔ صبح پھر بچے بھی ہیں، دوسرے کام بھی ہیں، تو اس طرح سے ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، سارے کاموں کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے بھی ہیں، ہسبینڈ بھی ہے، پھر ان کا کھانا پینا، ان کے سارے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ رات گئے تک زیادہ کام میں اپنا کرتی ہوں، اور بچوں کو بھی پھر رات کو ہی میں کپڑے وغیرہ پریس کر کے ان کے اسکول وغیرہ کے رکھ لیتی ہوں، اور ان کا لنچ بھی اچھے سے پریپیئر کر کے رکھ لیتی ہوں۔ تو صبح ہوتے ہی بس میں ان کو لنچ کرواتی ہوں، اسکول بھیجتی ہوں، اور پھر میں اپنا کام شروع کر دیتی ہوں، کیونکہ اگر میں دوپہر کو زیادہ صبح کے ٹائم جتنا ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں، کپڑے وغیرہ اگر دھونے ہو تو وہ میں دوپہر کو ہی دھوتی ہوں، کیونکہ دوپہر کو صحیح ہے، آج کل تو دوپہر کو ہی دھونے چاہیے۔ اور یہاں میرے برتن بھی دھل چکے تھے، تو بس میں یہی کہوں گی کہ اپنے دیکھنے والوں کو کہ اپنے آپ کو بچائیں سردی سے، ٹھنڈ سے۔ ابھی تو اتنی نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں تو کافی زیادہ سردی ہو جائے گی، تو کوشش کریں اپنے کاموں کو جتنا ہو سکے اپنے بڑے بڑے کاموں کو وہ ابھی سے کر لیں، تاکہ دھوپ بھی ابھی ہوتی ہے اچھے سے، اور سردی بھی کم ہوتی ہے۔ اور یہاں میرا بس چولہا جو تھا وہ تھوڑا سا میسی ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے کھانا وغیرہ بنایا تھا،
تو اسی طرح میں بس شام کو اگر ایک دفعہ آپ اس طرح سے نا کھانے پینے کے بعد اگر آپ چولہے کو صاف کر لیتے ہو نا تو دوسرے دن آپ نیکسٹ ڈے جو ہے نا آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ کا چولہا اتنا گندا نہیں ہوتا، ہلکا سا بھی کپڑا لگاؤ گے نا تو وہ پھر فٹافٹ سے نا صاف ہو جائے گا۔ اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ کھانا بنانے کے بعد نا تھوڑی دیر بعد میں چولہا بھی صاف کروں، جیسے کہ میں شام کے برتن دھو رہی ہوں تو اس کے ساتھ ہی نا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنا چولہے کو بھی کلین کروں۔ کبھی کبھی صبح بھی کر لیتی ہوں صبح کے برتنوں کے ساتھ، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ دوپہر کو یا شام کو جب بھی میں برتن دھوتی ہوں تو اس کے ساتھ ہی میں جو ہے نا وہ اپنا چولہا بھی صاف کر رہی ہوتی ہوں۔ تو اس سے نا گھر آپ کا جو ہے نا آرگنائز رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک آپ کے بچے ہیں، ہسبینڈ ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوتی اپنے گھر کو سنبھالنے میں، اس کو سنوارنے میں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میری گھر کی ہر ایک چیز صاف ستھری ہو، ہر ایک چیز بس طریقے سلیقے سے ہو اور کم وقت میں اچھے سے کام کر سکوں۔ تو اس لیے نا میں اپنے کام کو نا بس اسی طرح سے فٹافٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ چولہا صاف کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں بس یہی کہہ رہی تھی کہ اپنے کاموں کو برڈن نہ سمجھے، اپنے کاموں کو پیار محبت سے کرنا شروع کر دے تو نا آپ ایک دفعہ بس لگ جاؤ، کیونکہ سردی آتے ہی نا بندے کی طبیعت تھوڑی سی نا سست ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ ایک دن زیادہ کام کر لیتے ہو تو دوسرے دن نا آپ سے پھر اتنا کام نہیں ہو پا رہا۔ میرا تو ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس دن میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں نا دوسرے دن بالکل بھی نہیں اٹھا جاتا، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ڈائٹ کا بھی اچھے سے خیال رکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ دودھ لازمی لوں، انڈا لازمی لوں اپنے ڈائٹ میں، اور کوئی نہ کوئی وٹامنس بھی لیتی ہوں، کیونکہ جب آپ 40 سے ابو ہو جاتے ہو نا تب آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے گھر کو سنبھالنا۔ 30-40 کی عمر میں آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کے اندر اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ آپ ان سب چیزوں کے ساتھ چل سکیں۔ تو اپنے ڈائٹ کا بھی اچھے سے خیال کریں اور اپنے آپ کا بھی اچھے سے خیال کریں تاکہ اپنے آپ کو آپ تندرست اور چست رکھ سکیں۔ اور بس میں اس طرح سے نا نیچے سے چولہا ضرور صاف کرتی ہوں تاکہ نا کیڑے مکوڑے اور چھپکلی وغیرہ اور خاص طور پر کاکروچ بہت آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کچن کو نیٹ اور کلین نہیں نہ رکھتے تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ میرا سارا کام جو تھا وہ تو نپٹ گیا تھا، اور یہاں میرے کپڑے تھے جو میں نے چھت کے اوپر پھیلانے تھے۔ اور یہ دیکھیں یہ سین بھی میں نے جو ہے نا پودے والی جگہ بھی اچھے سے صاف کی، اس کو بھی دھویا، کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں اس کو بھی دھونے کی۔ یہ مٹی نا اس سے صاف نہیں ہوتی، اگر میں اس کو ایسے چھوڑ دوں نا تو مٹی صاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو میرا ولاگ تھا وہ بس یہیں تک تھا، باقی اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اپنے دیکھنے والوں کو یہی ضرور کہوں گی کہ پلیز میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ خدا حافظ۔